وسلم۔ دیکھیے چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی ماشاءاللہ۔ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جس سے ہو سکے وہ روزے بھی رکھیں، روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چلیے، تو کل بیان یہ ہوا تھا کہ جب یہ کافر بدعقیدے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ہم تو صرف مسلمانوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، ایسے لوگوں سے دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی بھی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ اور رسول ہی ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اور رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں، یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اسی میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں سراسر اس میں ضرور ہمارے لیے ضرر و بلا ہے، یعنی مصیبت ہی مصیبت ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائیں، یقین جانو کہ یہ ڈاکو ہیں، کہ جو اللہ و رسول کے حکم کے خلاف بلا رہے ہیں مسلمان بن کر، تو سمجھو یہ ڈاکو ہیں۔ اس کی تعبیروں پر ہرگز کان نہ رکھو، یہ رہزن ہے جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو پھر یہ گردن مار دے گا، مال لوٹے گا شامت اس بکری کی جو اپنے چرواہے کا بات نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، قرآن پاک میں ہے یہ، حریص علیکم، سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں، حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے قلب اقدس یعنی ان کے مبارک دل پر بہت گراں ہے۔ کسی بھی امتی کو چوٹ لگتی ہے تو درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا مصیبت میں پڑھنا ان کے دل پر بہت ٹھیس پہنچاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، خدا کی قسم وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہیتی ماں جس کا ایک ہی بچہ ہو، اس ماں سے کہیں زیادہ اپنے امتیوں کو پیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ حضور سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ علیہ ما عنتم، خدا کی قسم وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو اور ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیطان سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا تو محض ہنسی مذاق کے طور پر ہے، ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو جائیں، مسلمانوں سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد کے موقع مل جائیں۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیطان ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو نازل
کیا گیا۔ صحابہ کرام علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم، اب یہ بھی سن لیجئے کہ صحابہ کرام کا اور علماء کا، اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑانے کا حکم کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا صحابہ کرام اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں میں اپنے خاص دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر ففتیاں کستے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ اکرام کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، ورنہ حرام ضرور ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور قرآن و حدیث پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ و رسول کی بات پر ہر وقت کان دھرنا چاہیے، کیونکہ اللہ و رسول سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ لہذا ہم شیطانوں کی بات میں نہ آئیں، گمراہ بد عقیدے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو رجب المرجب کا یہ مہینہ چل گیا، اس کی ہم کو برکتیں عطا فرمائے۔